أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سورہ مریم کا یہ پہلا رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. پندرہ آیتوں پر مشتمل اس رکوع کی انشاءاللہ کچھ وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، لیکن اس سے قبل بطور تمہید اور اس سے قبل سورت کے تعارف کے طور پر 2-3 باتیں عرض کی جا رہی ہیں. ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سورت بھی مکی ہے، اور مکی کی وضاحت ہو چکی ہے. کسی بھی سورت کے سلسلے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، یا اس کے برعکس جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے، تو اگرچہ کے نام علاقوں کے ہیں، مکہ مکرمہ کی جانب نسبت، مدینہ منورہ کی جانب نسبت، لیکن یہ تقسیم علاقے کے اعتبار سے نہیں، زمانے کے اعتبار سے ہے. مکی سورت ان سورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. مدنی سورت ان سورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے، حجۃ الوداع آپ نے فرمایا. اس موقع پہ جتنی آیتیں نازل ہوئی وہ سب مدنی کہلائیں گی، مکی نہیں کہلائیں گی، اگرچہ کہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہو رہی ہیں، لیکن تقسیم زمانے کے اعتبار سے ہے، نہ کہ علاقے کے اعتبار سے ہے. یہ مکی صورت ہے. جب ہم نے یہ عرض کیا، آپ کی خدمت میں بات رکھی گئی، تو اس کا مفہوم یہ کہ یہ صورت ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی. اور اس کتنا پہلے نازل ہوئی تھی؟ محققین نے، مفسرین نے اس کا زمانہ بتلایا کہ یہ صورت تقریباً ہجرت سے 2-2.5 سال پہلے نازل ہو چکی تھی. اتنا قطعی طور پر ثابت ہے. اتنی قطعیت کے ساتھ کیسے ثابت ہے؟
क्योंकि इस सूरत के सिलसिले में एक वाकया हदीस की मशहूर किताबों में और सीरत की मशहूर किताबों में मिलता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि सहाबा पर बहुत जुल्म ढाया जा रहा है तो आपने इजाजत दी कि तुम हबशा की जानिब हिजरत कर सकते हो, क्योंकि हबशा में जो बादशाह थे वो नज्जाशी थे जो बहुत नरम दिल थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तालीमात पर बिलीव करते थे, यकीन रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके रिक़त क़ल्बी की और नरम दिल होने की इत्तला थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि तुम हबशा की जानिब हिजरत कर जाओ, जिसको आजकल हम एथियोपिया कहते हैं। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ सहाबा की एक बड़ी तादाद, रिवायतों के मुताबिक 80 लोगों ने वहां हिजरत की। तो कुरैश को बहुत बुरा लगा कि हमने से एक बड़ी तादाद धीरे धीरे निकल रही है, दूसरे इलाके में पहुंच रही है, मुसलमान कहीं ऐसा ना हो वहां पुख्ता हो जाए, वहां ये तरक्की कर जाए, फिर हमारे लिए आगे मसला हो जाए। लिहाजा उन्होंने एक वफ्द भेजा और वो वफ्द नज्जाशी से मुलाकात किया, बड़े तोहफों के साथ पहुंचा और उसके बाद उसने गुफ्तगू की और उन लोगों ने कहा कि हमारे कुछ गुलाम और हमारे कुछ नौजवान भाग कर आए हुए हैं आपके दरबार में, उन्होंने आपके मुल्क में उन्होंने पनाह ले ली, आप उनको हमारे हवाले कर दीजिए, हम वापस ले जाना चाहते हैं। तो नज्जाशी ने बैठे बिठाए अपनी पुलिस को ऑर्डर नहीं किया कि पकड़ के इनके हवाले कर दो, उनके काम में पहले पूछ तो लो वो कौन है, क्या है, क्यों आए हैं। लिहाजा बुलाया गया, सलमानों को बुलाया गया। हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला को नुमाइंदे बने, उन्होंने बतलाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत हुई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात है। तो फिर नज्जाशी ने ये कहा कि ये तो अच्छी बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, ऐसे लोगों को मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। लिहाजा वो मजलिस नाकाम हो गई, मुशरिकीन मक्का का वक्त कामयाब नहीं हो सका। बहुत इख्तिसार के साथ मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ क्योंकि सूरत पर आ रहा है। अब जब ये नाकाम लौटे दरबार से तो आपस में उन्होंने मशवरा किया क्या करना चाहिए। लिहाजा एक स्कीम बनाई, एक साजिश तैयार की। दूसरे दिन फिर नज्जाशी के दरबार में गए और जाने के बाद उन्होंने कहा कि तो आप ये तो पूछे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, हजरत मरियम के बारे में इनकी राय क्या है, बहुत बुरी राय है। तो नज्जाशी को बुरा लगा, उन्होंने फिर दोबारा तलब किया और कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारी क्या राय है। तो हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बजाय अपनी राय जाहिर करने के सूरह मरियम की तिलावत का आगाज किया और हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये पूरा वाकया जो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा और हजरत मरियम के सिलसिले में इस सूरत में नाजिल किया, ये पूरी इब्तिदाई 40 आयतें पढ़ दी। पढ़ना था इन आयतों का कि हजरत जाफर का इस अंदाज में लाजमी बात है, वहाब थे, लाजमी बात है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से थे, उनका अंदाज था कि उस पर असर ये हुआ कि ज़ालो कतार नज्जाशी रोया और इतना रोया कि रिवायतों में आता है कि हत्ता इखदम लहियतहु, यहाँ तक कि उनकी दाढ़ी तर हो गई आंसुओं से। और यही नहीं, उनके दरबार में जितने मजहब के माहिरीन थे, ईसाई मजहब के माहिरीन जिनको आप फादर वगैरह कह सकते हैं, वो सारे के सारे रो रहे थे और उन लोगों ने कहा कि ये वही कलाम है। नज्जाशी ने कहा ये वही कलाम है जो मूसा पे नाजिल हुआ था, ये एक ही मिशकात से, एक ही शमा से रोशन ये दोनों दिए हैं, लिहाजा इनको हवाले करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये वो नज्जाशी बादशाह थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। फिर उसके बाद से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक निकाह के मौके पे बतौर तोहफा उन्हें बहर भेजा। फिर उसके बाद से उनकी जब वफात हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा भी अदा की। तो ये बड़े नेक दिल बादशाह थे और इन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम देखोगे
کہ اسلام کے سلسلے میں بہت دشمن اور بہت ہی سخت دل وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، اور وہ ہیں جو یہودیت پر بلیف کرتے ہیں، یہودیت کو اپنا مذہب مانتے ہیں۔ اور تم دیکھو گے کہ اسلام کے سلسلے میں، مسلمانوں کے سلسلے میں نرم دل وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، ہم نصارہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس وقت جو تعلیمات تھی، وہ تعلیمات میں اگرچہ کہ ملاوٹ ہو چکی تھی، تبدیلیاں ہو چکی تھی، پھر بھی بہت حد تک وہ اپنی سادگی پر برقرار تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ اس سے پتا چلا کہ یہ سورت جو ہے یہ نازل ہو چکی تھی مکہ مکرمہ میں۔ یہ سورت ہجرت سے اتنا پہلے نازل ہو چکی تھی کہ جو پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی جانب، اس ہجرت سے پہلے یہ نازل ہو چکی تھی۔ اس سے اندازہ کیا گیا ہے کہ یہ تقریباً 2-2.5-3 سال پہلے ہجرت سے یہ سورت نازل ہو چکی۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے کہ دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں جو واقعہ ارشاد فرمائی، جس کا بار بار تذکرہ آپ کے سامنے آتا چلا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی قدرت، اور بندوں کو یہ دعوت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اس قدرت پر اور غیبی انتظامات پر ایمان رکھو۔ صرف مادہ پرستی، دنیا داری اور یہ سمجھ لینا کہ سب کچھ اسباب ہے، اسباب ہی کی دنیا ہے، یہ دراصل صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت اور غیب سے جو اس کے انتظامات ہو رہے ہیں، اس کو تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ لہذا یہ اس کی قدرت ہی کی ایک نشانی ہے کہ کچھ ایمان والوں کو اس نے 300 سال سے زائد سنایا۔ اس کی قدرت ہی کی نشانی ہے کہ اس نے حضرت خضر کے ذریعے سے 3 ایسے واقعات کروائے جو عام عقل انسانی نہیں سمجھتی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزوں کا اختتام جب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع اور خواہش ہے، تو پھر فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیکیوں پر کاربند رہے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، تنہا تنہا اسی کو پکارے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ شرک جلی، شرک خفی، ساری چیزیں اس میں آ گئی، اور بغیر ریاکاری کے، اخلاص کے ساتھ، تنہا تضرع کے ساتھ، گریہ داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اس سے لو لگانا۔ اسی کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ذرا زکریا کو دیکھو کہ وہ تنہائیوں میں ایسے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ ایک بات، ایک صورت سے دوسری صورت کس طرح مربوط ہوتی چلی جا رہی ہے، دیکھیے۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح سورۃ الکہف میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کارخانے میں عجائب بہت عجیب و غریب ڈھلتے رہتے ہیں، عجیب عجیب چیزیں وجود میں آتی ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے 2 اور عجیب چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن انداز دیکھیے، ان عجیب چیزوں کا تذکرے میں پہلا تذکرہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے، جن کو بڑی پیرانہ سالی میں، بڑے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عنایت فرمائی۔ بڑی عجیب و غریب بات تھی۔ ذہن تیار ہوا تو آگے چل کے حضرت مریم کا تذکرہ فرمایا، جن کو بغیر شوہر کے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، ہر چیز پر قادر۔ اور جب ذہن بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تعجب کیوں کرتے ہو کہ مریم تنہا وہ والدہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے مرد کا کوئی عمل دخل نہیں رکھا، تو اس میں تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز چیز تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے۔ وہاں تو ماں بھی نہیں ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جو چاہے وہ کرے۔ لہذا حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے اس سورت کا حسن یہ ہے کہ سورۃ الکہف سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، اور ان
یہودیوں کی ان خطاؤں کا تذکرہ فرمایا جس کی وجہ سے وہ بہت پٹے زمین پر، اس کے باوجود وہ عقل کے ناخن نہیں لے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں قبول کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیت اس زمانے سے لے کر آج تک اور شاید قیامت تک یہی کریں گے کہ وہ جو ہے بہت زیادہ تکلیف کرتے ہیں ظاہر پر، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، غیب سے انتظامات، غیب سے نصرت اور مدد اور جنت اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی نعمتیں اور کامیابیاں، یہ سب بہت زیادہ یہ شمار میں نہیں لاتے، بہت زیادہ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ ساری زندگی ان کی دنیا کے ارد گرد گھومتی ہے، آخرت کا مسئلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندے ہیں، انشاءاللہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو سبق سکھانے کے لیے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے سورۃ الکہف میں وہ واقعات بیان فرمائے جو ایک ظاہر بین کی آنکھیں کھلنے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سے فوراً سورہ مریم رکھی گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خارق العادت پیدائش، خارق العادت کہتے ہیں کہ عام روٹین سے ہٹ کے جو پیدائش ہوئی، اس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدائی میں شریک کر رہے تھے ان کو سمجھا دیا گیا کہ تم غلط فہمی میں نہ پڑو، بس محض اللہ کی قدرت ہے، یہ پروردگار کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ کی شان پر ایمان لاؤ، نہ کہ مخلوق پر، نہ کہ مخلوق کو خدا سمجھو۔ ایک ترتیب چلی آ رہی ہے، بنی اسرائیل اور اس کے بعد سورۃ الکہف اور پھر سورہ مریم اور انشاءاللہ اس کے بعد سورہ طٰہٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ لیے ہوئے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے، انشاءاللہ اس موقع پہ وہ باتیں عرض کی جائیں گی۔ آغاز ہوا اس سورت کا حروف مقطعات سے، جس کے بارے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ حروف وہ حروف ہوتے ہیں جو علیحدہ علیحدہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ ان حروف کے معنی بتلانے کی کوشش تو کی گئی لیکن قطعی رائے کوئی نہیں ہے، بس اللہ ہی کو اس کا علم ہے۔ جیسے یہاں آغاز ہو رہا ہے کاف ہا یا عین صاد، آپ الگ الگ یہ حروف پڑھیں گے اور اس کے بعد سے حروف مقطعات کے جو معنی بتلانے کی کوشش کی گئی۔ مثلا یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایتوں میں بیان کی جاتی ہے کہ کاف سے انہوں نے کافی مراد دیا، اللہ تعالیٰ کافی ہے، ہا سے مراد ہادی مراد دیا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، یا سے مراد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت لی کیونکہ ید اللہ من فوق ایدیہم، ید قدرت کے معنوں میں آیا ہے، اور عین سے مراد اللہ تعالیٰ علیم ہے، اور صاد سے مراد صادق و مصدوق ہے۔ یہ اس طرح سے مفہوم مراد لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرما دیا کہ یہ میری کوشش ہے، یہ میری کوشش ہے اس کو سمجھنے کی، قطعی نہیں ہے، اس پہ ایمان لے آؤ ضروری نہیں ہے۔ اور مفسرین نے بھی کوشش کی، بعض مفسرین نے کہا نہیں یہ سورت کا قرآنی نام ہے، قرآن مجید نے گویا کہ بطور نام سورہ مریم کا نام یہ رکھا کاف ہا یا عین صاد وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی رائے آتی رہی۔ آگے چل کے ارشاد فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تذکرہ ہو تمہارے پروردگار کی رحمتوں کا اس کے اپنے بندے زکریا پر، حضرت زکریا علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوئی اس کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام پر بڑی رحمت فرمائی، بہت عجیب و غریب حضرت زکریا علیہ السلام و تسلیم کے حالات ہوئے۔ یہ وہ زمانہ ہے جبکہ پوری دنیا بہت بگڑ چکی اور یہودیوں کے پاس ایک کتاب تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفہ نازل ہوا تھا وہ اس کے امین تھے، وہ اس کے حامل تھے، لیکن انہوں نے اس صحیفہ الہی کے ساتھ بہت ہی غلط سلوک کیا تھا، اتنا غلط سلوک کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گدھوں سے تشبیہ دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتے سے تشبیہ دی قرآن پاک میں۔ یہ ان کی اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ناقدری کا معاملہ تھا، عمل نہ کرنا، تحریف کرنا اور منمانی زندگی بسر کرنا، دنیا داری، دنیا پرستی، بلکہ اتنی دنیا پرستی داخل ہو گئی تھی کہ سب کچھ وہ دنیا کو سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک فرمایا کہ مثلہم کمثل الکلب، ان کی مثال کتے جیسی ہے کہ کتے کو کھلا دو پلا دو پیٹ بھر کے پھر بھی زبان نکلی رہے گی، بھوکا رہے گا
اور اس کو مار کے دھتکارو پھر بھی زبان نکلی رہے گی، ہمیشہ اس کی زبان لٹکتی رہے گی. یہ ان کی کیفیت ایسے ہی ہے. اس موقع پہ مفسرین کی رائے آپ کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں کہ عجیب و غریب خوبصورت تشبیہ ہے کہ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ ذات کا کتا اور بڑی سے بڑی میم صاحب کا کتا دیکھیں گے کہ جب اس کو لے کے نکلیں گے تو ہر گندی چیز سونگتا ہوا چلے گا، ہر گندی چیز کو دائیں بائیں سونگتا ہوا چلے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان فرمائی کہ ہر گندی چیز کو سونگتے ہیں، شراب کو سونگتے ہیں، سود کو سونگتے ہیں، بے حیائی کو سونگتے ہیں، ہر جگہ ان کا دل لگا ہوا ہے کہاں کچھ کام کی چیز مل جائے. یہ حسیات اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان فرمائی اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہو چکے تھے، انتہائی خراب حالات ہو چکے تھے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم کی جانب رخ کر کے کہتے تھے اے یروشلم کتنے نبیوں کو کھائے گی تو؟ 70 نبیوں کا انہوں نے قتل کیا یروشلم میں. آپ اندازہ کر سکتے کتنے گئے گزرے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقتلون النبیین بغیر حق، بغیر کسی حق کے کسی بھی شخص کو، یہاں تک کہ پوری شرح کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کسی کافر کو بھی قتل کرنا ہے بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. جائے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قتل کرنا اتنی بڑی جرأت اور اتنا بڑا گھنونا جرم تھا یہودیوں کا. اس زمانے میں حضرت زکریا علیہ السلام کوشش کر رہے تھے اصلاح کی. بہت ہی طوائف الملوکی کا دور تھا، انتشار، ٹوٹے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے اور دشمنوں کے حملے ہو رہے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، شرک کر رہے تھے اور بتوں کی پرستش تک آ گئی تھی. بتوں کی منت مانگتے تھے، گھروں میں بتوں کو چھپاتے تھے اور اسی خرابی تھی جو ان کے اندر نہیں پیدا ہو گئی. اور اس میں سے ایک بے حیائی کا تذکرہ ابھی آئے گا. بادشاہ سلامت زمانے کے ہیرودس جو کرنا چاہتے تھے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کی مینٹلٹی کا، ان کی ذہنیت کا کتنے بگڑ گئے تھے. اس زمانے میں حضرت زکریا علیہ السلام دین حق کی خدمت انجام دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مبعوث تھے اور یروشلم میں آپ کا قیام تھا. نبوت کا خانوادہ تھا، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل تھی. بڑی عبادتیں اور بڑی روحانیت اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اور سمجھانا، یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 90 سے متجاوز ہو گئی، 90 سال سے زیادہ. روایتوں کے مطابق ایک روایت میں 96 اور ایک روایت میں 120 سال کی عمر ہے. اور یہ وہ زمانہ ہے جب کہ حضرت بی بی مریم چھوٹی سی ہیں اور 6-7 سال کی ہوں گی یا 10 سال کی ہوں گی اور ان کی والدہ حضرت حنا جو حضرت عمران کی زوجہ محترمہ ہے انہوں نے نیت کی تھی کہ میری جو اولاد ہوگی وہ اللہ آپ کی عبادت کے لیے، آپ کے دین کے لیے وقف ہوگی. اور جب بیٹی پیدا ہوئی تو بہت حیرت میں پڑ گئی کہ میں تو سمجھ رہی تھی بیٹا ہوگا تو اس کو میں وقف کروں گی، اب یہ بیٹی کیسے. لیکن انہوں نے اپنی منیت پر عمل کیا اور مسجد اقصی میں ایک محراب بنی ہوئی تھی، چھوٹا سا حجرہ تھا، اس میں حضرت مریم کو رہنے کے لیے تاکید کر دی. تو حضرت زکریا علیہ السلام نگران قرار پائے. حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اس لڑکی کی نگرانی کریں. تو حضرت زکریا علیہ السلام رشتہ دار بھی تھے اور رشتہ داری کی وجہ سے حقدار بھی تھے اور رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، لہذا انہیں کو حق تھا کہ حضرت مریم کی نگرانی کریں. گاہے گاہے حضرت مریم کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے محراب میں. ایک مرتبہ محراب میں تشریف لے گئے، حجرے میں تشریف لے گئے تو دیکھا وہ پھل ہے جو اس موسم کے نہیں ہے، غیر موسم کے پھل رکھے ہیں. تو بہت حیران میں کہا بیٹی یہ پھل کیسے آ گئے آپ کے پاس؟ یہ تو زمانہ نہیں ہے، آج کل آپ کسی کے پاس دیکھیں آم رکھے ہوئے ہو تو آپ حیران ہو جائیں گے، یہ تو آم کا زمانہ ہی نہیں. جبکہ آج کل اسٹور کرنے کے بہرحال ذرائع موجود ہے، اس زمانے میں تو اسٹور کرنے کا تصور بھی نہیں تھا. لہذا بہت تعجب ہوا. اللہ لکی حاضا، کہا بیٹی تمہارے پاس کیسے آ گیا، کہاں سے آیا یہ پھل؟ تو حضرت بی بی مریم نے کہا بہت اطمینان کے ساتھ رزاق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ قادر ہے ہر بات پر، لہٰذا وہ اس بات پر قادر ہے کہ غیر موسم میں پھل عطا کرے. جب یہ جملہ سنا حضرت بی بی مریم کا عارفانہ جملہ، اللہ کی معرفت سے لبریز کہ وہ قادر مطلق غیر موسم میں بہت آسانی سے پھل دے سکتا ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک چکرش تھی، ایک اضطراب کی کیفیت، ایک بے چینی تھی جس کو وہ دباتے تھے.
وہ یہ کہ آپ کی اہلیہ محترمہ جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ وکانت امرأتی عاقرہ، کہ آپ کی اہلیہ محترمہ وہ بانجھ تھی جس کی وجہ سے کوئی ولادت نہیں ہوئی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، اور عمر 90 سال سے متجاوز ہے۔ آپ سوچیے حضرت زکریا علیہ السلام دیکھ رہے تھے یہودیوں کے مزاج کو، حضرت زکریا علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ ان میں کوئی بھی صالح شخص نہیں ہے جو میرے بعد اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت انجام دے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے۔ یہ ساری چیزیں حضرت زکریا علیہ السلام سوچتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی خواہش تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد ہو اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت انجام دے، لیکن شرماتے تھے، اور اگر یہ لفظ صحیح نہیں ہے تو پھر آپ یوں کہہ لیجئے کہ احتیاط کرتے تھے کہ بڑھاپے میں کیسے اولاد مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن جب حضرت مریم نے یہ کہا کہ غیر موسم میں رزق دینے پر میرا پروردگار قادر ہے، تو خدا نے کہا زکریا رفع، حضرت زکریا علیہ السلام کی توجہ فوراً اس صفت کی طرف گئی اور کہا آپ پکارا جائے اللہ تعالیٰ کو۔ جب وہ غیر موسم میں ایک معصوم چھوٹی سی لڑکی کو رزق دے سکتا ہے، پھل دے سکتا ہے، تو غیر موسم میں وہ پھر حالات اگرچہ کے سازگار نہیں ہے تبھی وہ پھر مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ لہذا حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اذ نادى ربه نداء خفيا، جبکہ پکارا انہوں نے اپنے پروردگار کو نداء خفيا، دبی دبی آواز میں۔ دعاؤں میں ایک تو اجتماعی دعا ہوتی ہے جو کبھی کبھی کی جانی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ بہت سارے مومن جب آمین کہتے ہیں تو ان کی آمین کے ساتھ فرشتوں کی بھی آمین شامل ہو جاتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے بیشتر دعائیں تنہائی میں اور نجی ہونی چاہیے، بیشتر دعائیں دبی دبی آواز میں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو تنہائیوں میں پکارنا چاہیے۔ ہر چیز کو اجتماعی رنگ نہیں دینا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو تنہائی کی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جیسے نماز تہجد تنہائی میں پڑھیے، چھپ کے اندھیرے میں لائٹ بند کر کے پڑھیے کہ آپ اور آپ کے پروردگار کے درمیان کوئی حائل نہ ہو سکے، کوئی آئے نہیں بیچ، پھر پکاریے اپنے رب کو۔ تو ایسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے تنہائی میں خاموشی کے ساتھ نداء خفیہ اور تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، مخفی انداز میں خاموشی کے ساتھ پکارا، اور پکارنے کے بعد کیا کہا؟ عجیب و غریب دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے، ایسی دعا کی جس دعا سے ہم سب کو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کا قرینہ دے دیا، آداب دعا کیسے کی جائے، انداز ایک اسٹائل حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے اسوے میں چھوڑا۔ کہا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ پہلی چیز تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جو کی وہ یہ ہے، دیکھیے، کہا اے میرے رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں، بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ العظم وہن کے معنی کمزور ہونا، العظم کے معنی ہڈی، تو میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں، ان کے گودے بھی خشک پڑ چکے ہیں، اللہ جسم ٹوٹا جا رہا ہے۔ اور واشتعل الرأس شیبا، اور سر ہے کہ سفید بھڑکتا چلا جا رہا ہے، اتنا سفید ہو گیا، اتنا سفید ہو گیا کہ اشتعال شعلہ بھڑکنے کو کہتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ جیسے شعلہ بھڑکتا ہے اور پوری لکڑیوں پر وہ چھا جاتا ہے، آگ چھا جاتی ہے، ایسے ہی بڑھاپا اور سفیدی پورے سر پر چھا چکی ہے۔ واشتعل الرأس شیبا، شیبا کہتے ہیں بڑھاپے کو، پیرانا سالی کو۔ یہ پہلی چیز ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا میں عرض کی۔ وہ کیا ہے؟ مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ دعا میں بندہ اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنی کمزوری، اپنی فروتنی اور اپنی بے معنی کا اعتراف کرے۔ دعا میں بندہ اپنے تقوی کا، اپنے صالح اعمال کا اور اپنی مشیخت کا بگاڑنے کی کوشش نہ کرے، یہ ساری چیزیں نہ کرے کہ پریشرائز کرے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو، ہرگز نہیں۔ ان کے ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرما رہے ہیں، اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ جبکہ طائف پر آپ پر حملہ ہوا اور آپ زخمی ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں فرما رہے اللہم الیک اشکو
अल्लाह कमजोर हूँ, लोगों में कोई इज्जत नहीं, टूटा हुआ दिल है, परेशान हूँ। परवरदिगार आप जैसे सारे कमजोरों के परवरदिगार मेरे भी परवरदिगार है। तो अपनी कमजोरियों का, अपनी इज्ज का, अपनी आजिजी का एहतराफ करे। ये दुआ के आदाब में से कदम है, बंदगी का एहतराफ करे खुल कर। फिर उसके बाद से दूसरी बात देखिए, वलमकुम बिदुआइका बिशकिया। और फिर ये कहा परवरदिगार मैं कभी भी आपकी दुआओं के सिलसिले में, आपको जब भी पुकारा मैंने आपसे, जब भी दुआएं की तो परवरदिगार कभी भी मैं नाकाम नहीं लौटा। शकिया असल में, शकिया आप जानते हैं बदबख्ती को कहते हैं, लेकिन यहाँ बात यह है कि दुआ के सिलसिले में नाकाम नहीं रहा मैं। जब भी अल्लाह पुकारा आपने मेरी बात सुनी, मेरी दुआ सुनी। तो अल्लाह के एहसानात का एतराफ करना चाहिए दुआओं में। दूसरी चीज ये है उसकी हमदो सताइश हो, उसकी नेमतों का ऐलान हो, उसकी रहमतों का ऐलान हो, उसकी रहमतों का एतराफ हो। अब इसके बाद से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ शुरू की और अपना जो मकसूद है वो अल्लाह ताला के दरबार में बयान करते हैं। इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई, अल्लाह ये जो मेरे रिश्तेदार है, ये जो मेरा काम करने वाले, आगे पीछे रहने वाले हैं, ये इनका मसला ये है कि मैं इन पर मुतमईन नहीं हूँ, इनसे मैं डरता हूँ कि मेरे बाद ये फिर ये दीन को नहीं संभालेंगे, ये इस कोशिश को नहीं संभालेंगे। अल्लाह जो कोशिश मैं कर रहा हूँ, जो दीन की खिदमत में कर रहा हूँ, इस मिशन को ये लेकर नहीं चलेंगे। मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ दिखावे के लिए आगे पीछे दौड़ते रहते हैं, वरना दिल से इस दीन की तक़वियत के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा मुझे जब इनसे डर है तो क्या कहा, वकानत इम्राअती आखिरा, और फिर मेरी अहलिया मोहतरमा भी, मेरी बीवी भी आखिरन बांझ है, उनको भी अब तक औलाद नहीं हुई। लिहाजा फहबली मिन लदुनका वलिया, अल्लाह आप अपनी जानिब से एक मददगार मेरे लिए पैदा फरमा दे। यहाँ पे भी देखिए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वलदन ने इरशाद फरमाया, वलदन ने इरशाद फरमाया, औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन ये भी करीना है और ये भी एक अंदाज है, एक अच्छा खूबसूरत उसलूब है दुआ का कि किसी चीज को मुतय्यन करके नहीं पुकारना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ताकीद करते थे और ये इरशाद फरमाते थे, दुआ महदूद न कर दो, दुआ में उमूमियत रखनी चाहिए। उसकी मैं भी मिसाल भी दूंगा, लेकिन पहले आप तर्जुमा देखिए। वलीयत फरमाया, वली के माने काम बनाने वाला, वली के माने मददगार। अल्लाह मेरे लिए एक मददगार पैदा फरमा दे, मुझे एक मददगार अता फरमा दे। ये ने इरशाद फरमाया वलदन, अल्लाह मुझे औलाद दे दे। अगर वलदन का लफ्ज़ इरशाद फरमा दे तो फिर अब बतानी होते कोई मसला नहीं, लेकिन ये कमाल अदब है दुआ में कि वलदन के बजाय वलियन का लफ्ज़ इरशाद फरमाया। उसकी हिकमत क्या है? उसकी हिकमत ये है जिसका मैं भी इशारा कर रहा था कि दुआ में किसी भी चीज को मुतय्यन नहीं करना चाहिए, बल्कि उमूमी खैर को मांगना चाहिए। जो भी मसला है, मिसाल के तौर पर अगर आपको कहीं जाना है और आप कह रहे हैं अल्लाह फ्लाइट नंबर 100 में सीट दिलाइए, आगे क्या मालूम वो फ्लाइट एयर एशिया की तरह गायब होने वाली है। आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, मौला सफर आसान फरमा दीजिए। आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह मंजिल तक पहुंचा दीजिए। तो इसमें एक बुजुर्ग ने बड़े अच्छे अंदाज में इस वाक्य को बयान किया बतौर मिसाल। ये किस्सा जो है समझने के लिए है, इससे ज्यादा इसकी अहमियत नहीं है। कि एक सफर हो रहा था और उस काफिले में कुछ अमीर लोग थे, कुछ गरीब लोग थे। एक साहब ऐसे थे जिनके पास सवारी नहीं थी, वो गरीब थे बेचारे, और एक साहब ऐसे थे जिनके पास आला नस्ल की घोड़ी थी। रास्ते में चल रहे थे तो एक बुजुर्ग जो है वो देखते हैं कि गरीब साहब दुआ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं अल्लाह मुझे घोड़ा दीजिए, अल्लाह मुझे घोड़ा अता कीजिए, अल्लाह मुझे घोड़ा अता कीजिए। बुजुर्ग ने कहा दुआ करने का एक तरीका अच्छा नहीं है, घोड़ा दीजिए, घोड़ा दीजिए। आप ये कहिए अल्लाह सफर आसान फरमा दीजिए, आप ये कहिए अल्लाह बखैरों को भी मंजिल तक पहुंचा दीजिए। तो साहब उन बुजुर्ग को झिड़कते हुए कहते हैं आप अपनी राह लीजिए, मुझे मालूम है क्या मांगना है, आप अपना काम कीजिए, आप फिलहाल भी क्यों इंटरफेयर हो रहे हैं। तो कहा ठीक है मांगो घोड़ा, मैं भी आमीन कहता हूँ। चले गए वो, जब चले गए किस्सा खत्म हो गया, सफर आगे हुआ तो जो नवाब साहब थे अभी बहुत आला जात की घोड़ी लेके चल रहे थे, उनकी घोड़ी को विलादत हुई, उसने एक घोड़े को जन्म दिया, एक बच्चे को जन्म दिया।
उन्होंने कहा कि भाई अभी एक घोड़े का बच्चा है, लिहाजा काफले में मालूम करो किसके पास घोड़ा नहीं है, उसको ये गिफ्ट कर दो। मालूम किया गया ये साहब के पास घोड़ा नहीं था, इनको गिफ्ट कर दिया गया, घोड़ा मिल गया, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर ली। मगर मसला ये हुआ कि जब काफला चल पड़ा तो घोड़े का बच्चा उल्टा भागता था। अब उसमें सवार भी नहीं हो सकते थे, घोड़े का बच्चा है, आप सोचिए छोटा सा बकरे के साइज का होगा, और वो उल्टा भागता था, दाएं भागता था, बाएं भागता था। अब इनको ये भी खौफ के कहीं हाथ से न निकल जाए, लिहाजा संभालते संभालते एक मरौला ऐसा आया, काफला तेज तेज चल रहा था कि ये घोड़े के बच्चे को अपने कांधे पे उठाए पीछे दौड़ रहे थे, हाफते कांपते पसीना पसीना, सांस फूल रही है। उन बुजुर्ग की नजर पड़ गई, कहा दे दिया अल्लाह ताला घोड़े की दुआ की थी, अल्लाह ताला ने घोड़ा दिया। अब समझ में आ गया तुमको दुआ किस तरह मांगनी चाहिए कि घोड़े की दुआ की तो अल्लाह ताला ने घोड़ा दिया, लेकिन बजाय इसके कि घोड़े पे तुम सवार हो, घोड़ा तुम पर सवार हो गया। ये दुनिया मांगते हैं, बजाय इसके कि दुनिया पर हम सवार होकर दुनिया में हुकूमत कर सके, दुनिया हम पर सवार हो जाती है, जीना दोगर हो जाता है। ये दुआ का तरीका ये है कि अल्लाह ताला से उमूमी रहमत मांगनी चाहिए, उमूमी खैर मांगना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महदूद दुआओं को पसंद नहीं फरमाते थे, कहते थे उमूमी दुआ करो। लिहाजा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उमूम रखा, वलद क्यों अल्लाह ताला किस तरह मेरा काम बनाना चाहता है पता नहीं। काफी बात है कि वो जानता है कि हालात क्या होने वाले हैं, तो बेटे से काम चलेगा, बेटी से काम चलेगा, या कोई एक ऐसा शख्स अल्लाह ताला खड़ा कर देगा जो मेरी दावत को, मेरी तहरीक को लेकर चले। लिहाजा उमूमी तौर पर वलीयन का लफ्ज़ इरशाद फरमाया, अगर से के दिल में क्या है कि एक सालेह औलाद हो, क्योंकि ये हवाला देना मेरी बीवी बाज है, इससे साफ पता चल रहा है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम औलाद के ख्वाहिशमंद है, लेकिन लफ्ज़ का इख्तियार बड़ा खूबसूरत है। फरमाया यरिसुनी व यरिसु मिन आल याकूब, वो विरासत करे मेरी भी और वो वारिस बने आले याकूब की। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो दीन इब्राहिम के नुमाइंदे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तालीमात के नकीब, और वही तालीमात लेकर फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए, वही तालीमात लेकर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं। ऐ अल्लाह, ये तालीमात को लेकर चलने वाला और इस दीन की खिदमत करने वाला, ये इस विरासत की निगहबानी करने वाला, ये जो मीरास है, ये मीरास इब्राहिम जो याकूब के जरिए से, आले याकूब के जरिए से मुझ तक पहुंची, इसकी निगहबानी करने वाला हो। और फिर वजान रदिया, परवरदिगार आप उससे राजी हो, वो ऐसा हो, उसके आमाल ऐसे हो कि आप उससे राजी हो। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की पूरी गिरिया वजारी के साथ। फिर इसके बाद हुआ ये कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में, मेहराब में दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाया कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम वो तस्लीम के पास फरिश्ते नमूदार हुए और उन्होंने कहा कि आपकी दुआ कबूल कर ली गई, आपको औलाद होगी। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, ऐ ज़करिया हम आपको खुशखबरी देते हैं एक लड़के की, इस्मुहु जिसका नाम यहया होगा, और लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिया। दो तर्जुमे हैं इसके और दोनों भी यहाँ पर सादिक आते हैं, दो तफसीर की राय है। एक तो ये कि लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिया, इस नाम से पहले कोई शख्सियत नहीं नुमाया हुई। समिया, समी इस्म से बना और नाम के मानो में, ये नाम पहली मर्तबा इनका होगा, इससे पहले किसी का नाम यहया नहीं था, एक राय। और दूसरे समीयन के माने नजीर, एग्जाम्पल, और हमने उनकी कोई नजीर उससे पहले नहीं रखी। बेनजीर होगा, बेमिसाल होगा, अपनी इबादतों के जरिए से, अपने अमाल के जरिए से वो लड़का बेमिसाल होगा। ये हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी गई कि आपकी और आपके आबो अजदाद की, हजरत याकूब की, हजरत इसहाक की, हजरत इब्राहिम की मीरास की वो हिफाजत करने वाला होगा। लाज़मी बात है, जब कभी मीरास, नबियों की मीरास का तज़किरा होता है तो याद रखिए, ये ज़हन में वज़ाहत रखनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इरशाद फरमाया, नहनु माशरल अंबिया ला नुवर्रिसु दीनारन वला दिरहमा। हम नबियों का मामला ये होता है, दीनार और दिरहम हरगिज़ नहीं छोड़ते।
بلکہ ہم جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں وہ علم چھوڑتے ہیں، وہ علوم نبوت ہوتے ہیں جس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کے جانشین میں۔ لہذا یہاں بھی کوئی دولت کا مسئلہ، یہاں بھی کوئی سلطنت کا مسئلہ، یہاں بھی کوئی ہیرے اور سونے اور چاندی کا مسئلہ نہیں، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعوت، حضرت یعقوب علیہ السلام کا علم، حضرت یعقوب علیہ السلام کا مشن، جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے حاصل کیا تھا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ لہذا حضرت زکریا علیہ السلام کو ایسی اتنی جلدی خوشخبری مل گئی فوراً کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے تہیہ فرمایا، ارادہ فرمایا کہ آپ کو فرزند ہو، تو کہا، تعجب سے کہا، قال رب انا یکون لی غلام، اللہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے بیٹا، کیسے ہو سکتا ہے مجھے لڑکا، وکانت امراتی عاقرا، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، اور عمر کے اس مرحلے میں پہنچ گئی ہے کہ اب وہ 13 سالی میں داخل ہو چکی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، دوسری طرف میں خود وقت بلغت من الکبر عتیا، بڑھاپے کی آخری حد کو میں پہنچ گیا ہوں۔ عتیون کہتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانا، بہت دور تک چلے جانا۔ لہذا فرمایا کہ میں آخری حد تک بڑھاپے کی منزل کو پہنچ چکا ہوں، اتنا میں بوڑھا ہو چکا ہوں کہ اب تصور نہیں ہو رہا کہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا آپ کی قدرت کو منظور ہے، آپ کیا کرنے والے ہیں۔ قال كذلك، کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک، فرشتوں نے کہا، آپ کا رب کہہ رہا ہے، هو علی حیر، یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، زکریا آپ ذرا غور کریں کہ 1 صدی پہلے آپ بھی تو نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے آپ، تو میں نے آپ کو جب پیدا کیا جبکہ آپ کچھ نہیں تھے، انشاءاللہ آپ کے لیے اولاد بھی پیدا کر دوں گا۔ اور پھر سارے انسانوں سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان ذرا غور کر لو، تم کچھ بھی نہیں تھے، روئے زمین پر تمہارا وجود ہی نہیں تھا، اور وہ دیگر نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بنایا، پھر یہ ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو بکھیر دیا، پھیلا دیا، پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ قال رب اجعل لی آیا، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ مولا پھر ایسا کیجئے کہ کوئی ایسی نشانی ہو جس سے میں سمجھ لوں کہ اب یہ ولادت ہونے والی ہے، اور میری اہلیہ جو ہے وہ حاملہ ہو چکی ہے، پتہ چل جائے، یقین آ جائے کہ یہ زمانہ ولادت کا زمانہ ہے۔ تو قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویا، اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ لوگوں سے 3 راتیں بات نہیں کر سکیں گے، جبکہ سویاً آپ صحیح سالم ہوں گے، کوئی بیماری، کوئی علالت وغیرہ نعوذ باللہ نہیں ہوگی جس کی وجہ سے آپ بات نہیں کر پا رہے ہیں، آپ بالکل تندرست ہوں گے، صحیح ہوں گے، اس کے باوجود لوگوں سے آپ بات نہیں کر سکیں گے۔ اور مفسرین نے یہ روایت کی کہ حضرت زکریا علیہ السلام خوب ذکر کرتے اور کلام اللہ کی، تورات کی تلاوت کر لیتے اور خوب نماز پڑھا لیتے، لیکن جب لوگوں سے بات کرنا چاہتے تو زبان نہ چلتی، لوگوں سے بات کرتے تو زبان نہ چلتی۔ لہذا حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا کیا، فخرج علی قومہ من المحراب، اپنے حجرے سے قوم کی طرف نکلے، برآمد ہوئے، فاوحى الیہم، ان کو اشارہ کیا، ان سبحوا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، تسبیح پڑھے، بکرۃ و عشیہ، صبح اور شام، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ جس طرح ذکر کی تلقین پہلے حضرت زکریا کرتے تھے اسی طرح کرتے رہے، لیکن اب زبان سے نہیں کر رہے تھے، اب اشاروں سے کر رہے تھے، اور لوگوں کو تاکید کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہیں، یہاں تک کہ وہ مدت پوری ہوئی، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے خود یحییٰ رکھ دیا تھا، لہذا وہ یحییٰ کے نام سے پکارے گئے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی خدمت میں لائے گئے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لڑکا عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب صلاحیتیں ہیں، لہذا حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ یحییٰ بہت کم کھاتے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت یحییٰ بہت کم بولتے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت یحییٰ تنہائیوں میں بہت روتے ہیں، تنہائیوں میں بہت روتے ہیں۔ تو کہا کہ تم بہت کم عمر ہو، اتنا کیوں روتے ہو، اتنا کیوں روتے ہو؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کہنے لگے، بچپن میں
कम उम्री पे जो जवाब दे रहे हैं वो कैसी मारिफत का जवाब दे रहे हैं। हजरत यहया अलैहिस्सलाम अपने वालिद माजिद हजरत जकरिया से कहते हैं कि अब्बा, जहन्नम बहुत भड़कती हुई वादी का नाम है, बहुत आग परवरदिगार की उसमें मौला का गज़ब उसमें भड़क रहा है, उसको अगर कोई चीज बुझा सकती है तो वो आंसुओं के समंदर है जो बुझा सकते हैं, उसी को मैं तैयार कर रहा हूँ, उसी को अब्बा मैं तैयार कर रहा हूँ। ये हजरत यहया अलैहिस्सलाम बचपन से ऐसी अजीब व गरीब जिंदगी के बड़ी इबादतों में लगे रहना, बहुत ही रियाजत, बहुत ही इबादत, बड़ी मेहनत, इतनी कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम खुद कभी कभी घबरा जाते कि ये बच्चा अच्छी इबादत करता है। और खाने पीने का आलम ये कि कोई चीज बनी इसराइल की इस्तेमाल नहीं करते थे, जंगल जाते थे, जंगल में फलों को तलाश करते थे, वो फल तोड़ कर लाते और खाते और कहते कि बनी इसराइल की किसी भी चीज के सिलसिले में मेरा दिल मुतमईन नहीं कि कहीं इसमें हराम की मिलावट हो, मैं नहीं चाहता कि कोई हराम लुक़मा मेरे पेट में जाए। इतनी एहतियात हजरत यहया की। रिवायतों में आता है कि इंतहाई मोटा छोटा कपड़ा पहनते, बड़ी जोहद की जिंदगी, यहाँ तक के हजरत यहया की एक उम्र हो गई और वो उम्र ऐसी थी कि अब दावत पेश करनी है, लेकिन हजरत यहया बस रोना, इबादतें, यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत यहया अलैहिस्सलाम से तकरीबन 8-10 साल छोटे हैं। ये दोनों खालाजाद भाई हैं। हजरत यहया की वालिदा ईशा इनका नाम आता है और हजरत मरियम ये दोनों बहनें हैं। ये दोनों की दोनों हजरत इमरान की बेटियां हैं। तो ये दोनों खालाजाद भाई। और एक रिवायत के मुताबिक जो कमजोर है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के खालू हैं। अगर उस रिवायत को मान ले तो हजरत यहया मामू हो जाएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही रिवायत है जो कुतुब हदीस में मिलती है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इरशाद फरमाया कि यहया व ईसा इब्न खालती, दोनों खालाजाद भाई हैं। तो लाज़मी बात है इस हदीस से सही के बाद फिर कोई तहकीक की जरूरत ही बाकी नहीं रह जाती। लिहाजा चूंकि मैं इसलिए तज़किरा कर दिया हूँ कि आप कहीं तारीख में पढ़ेंगे तो फिर आप परेशान न हो कि हजरत ज़करिया खालू थे हजरत मरियम के, तो दोनों तरह की रिवायतें हैं, इसीलिए मैं बता दिया। लेकिन तक़वियत इसको है कि हजरत यहया और हजरत ईसा खालाजाद भाई हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है यहया वो काम कर देंगे जिसका अल्लाह ताला को हुक्म है, या फिर मैं खड़ा हो जाऊं। कहा नहीं, जो मुझे हुक्म है वो तो मैं करूंगा। लिहाजा मस्जिद अक़सा में पूरे यहूदियों को जमा किया, सारे बनी इसराइल जितने हैं लोग। जब जब गफीर जमा हो गया यहाँ से वहां तक समंदर सरों का, हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने खिताब फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सिलसिले में इरशाद फरमाया कि यहया ने कुछ नहीं किया, 5 चीजों की ताकीद की। 5 चीजों की, तो पहले अकीदे तौहीद की ताकीद फरमाई, फिर नमाज की ताकीद फरमाई, फिर अल्लाह की राह में खर्च करने की ताकीद की, फिर रोजों की ताकीद की, और उसके बाद चूंकि हज उस शरीयत में मशरू नहीं था, इसीलिए आखिरी चीज जिसकी ताकीद की वो बकसरत अल्लाह का जिक्र करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि यहया ने 5 चीजों की तलकीन की थी, दावत दी थी, दुआई दी थी, मैं भी तुमको 5 चीजों की दुआई देता हूँ, मैं भी बताता हूँ इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। तो ये हदीस शरीफ में मिलता है। अब इसके बाद से हजरत यहया अलैहिस्सलाम गोया के मुस्तकिल तौर पर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के जानशीन हो गए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक़सा में इबादतों ही को अपना जिंदगी का महवर बनाया, यकसू हो गए नमाजों के लिए कि अब यहया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा हजरत यहया अलैहिस्सलातु व तस्लीम जहाँ मवाइज़े हसना फरमाते और लोगों को राह रास्त पर लाने की कोशिश करते, वही नबी व रसूल होने की हैसियत से फतवे भी दिया करते थे। मसाइल कौन बताएगा, रसूल ही तो बताता है अपने जमाने में। लिहाजा हजरत यहया के दरबार में एक बड़ा जबरदस्त किस्म का मसला आया और फिर उस मसले की वजह से क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, ऐ यहया आप किताब को मजबूती से थाम ले, आप तौरात के शारे हैं, तौरात की नशर इशाद अब आपके जिम्मे है। वआतैनाहुल हुक्म सबीया, हमने दानाई और हिकमत और फहम दीन का बचपन ही में यहया को दे दिया था, छोटे थे जब से। वअनान मिन लदुन्ना,
اور ہم نے بہت نرم دل رکھا تھا، اپنی جانب سے ان کے دل میں شفقت رکھی تھی، بڑے نرم دل کے تھے حضرت یحییٰ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ زکاتن بہت پاک تھے، اتنے پاکیزہ زندگی بسر کرنے والے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ارشاد فرمایا سید و حصور من الصالحین۔ حصور مانے جو جس نے اپنے ارد گرد ایک انحصار کر لیا ہو، حصر کے معنی ہوتے ہیں منحصر کرنا، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ایک دائرہ کھینچ لیا ہو، اپنے آپ کو لمیٹڈ کر لیا ہو، نگاہوں کی حفاظت کرنا، دامن کی حفاظت کرنا، کسی بے حیائی کی طرف ذہن کو جانے نہ دینا۔ زکات ارشاد فرمایا بہت پاکیزہ صفت کے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ لہذا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی حنانا من لدنا کہ ہم نے اپنی جانب سے ان کے دل میں بڑی شفقت رکھی تھی۔ اور پھر اس کے بعد دوسری صفت وہ زکاتن بہت پاک تھے۔ تیسری وکانا تقیہ، بہت اللہ سے ڈرنے والے، تقوی احتیاط کی زندگی بسر کرنے والے۔ چوتھی صفت وہ برم بوالدیہ، اور اپنے والدین کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والے۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے نمایاں فرمایا؟ جب نبی ہے، رسول ہے، نیک ہے، متقی ہیں، اللہ والے ہیں، ساری چیزیں آگے تو لازمی بات ہے والدین کی خدمت کرنے والے تو ہوں گے ہی ہوں گے، والدین جو وفادار تو ہوں گے ہی ہوں گے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے ہے۔ ہم لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں سے ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دین بدنام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دین بدنام ہوتا ہے کہ جب ہم پر، میں بہت ہی انشراح کے ساتھ لفظ کہہ رہا ہوں، جب ہم پر ظاہری دین تانی ہو جاتا ہے، ظاہر میں دین آ جاتا ہے، اندر میں بھی داخل نہیں ہوا، اوپر سے دین آ گیا، ذرا دینی ڈریسنگ کر لی، تو پھر اس کے بعد ہم اپنے والدین کے سلسلے میں بہت ہی برگشتہ ہو جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ دین کا تقاضا یہ ہے کہ والدین کے لیے بہت نرم پڑ جائیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکی ہے وضاحت کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کے لیے تم ایسے نرم ہو جاؤ، ایسے نرم ہو جاؤ جیسے پرندے کی ماں اپنے پروں پر نرم کر دیتی ہے، اپنے چوزوں کو اپنے پروں میں اپنا لیتی ہے۔ یہ کیفیت وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، تمہارا بیان یہ صغیر اس موقع پہ وضاحت گزر چکی۔ بہت ہی والدین کے سلسلے میں نرمی، محبت، یہ انسان کے اندر جیسے جیسے دینداری بڑھتی جائے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک بڑھتا جائے۔ یہ نہیں میں بہت بڑا دیندار ہوں، نمازوں کا پابند ہوں اور تحریکوں میں حصہ لے رہا ہوں لہذا آپ بولتے رہیے، آپ سوتے رہیے، آپ تڑپتے رہیے، میں تو آپ کے پاس آنے والا نہیں، آپ کی بات سننے والا نہیں، یہ تصور ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ اس سے دین بدنام ہوتا ہے، اس سے دین بدنام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یحییٰ کا کیا مقام ہے ذرا سوچو۔ یحییٰ کا عالم یہ ہے کہ وہ بہت ہی متقی ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کا عالم یہ ہے بڑے پاک دامن۔ یحییٰ علیہ السلام کا عالم یہ ہے غیر معمولی عبادت گزار، لیکن جب اپنے والدین کا معاملہ آتا ہے تو بہت نرم۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ ذرا برابر سخت دل اور سخت مزاج نہیں تھے، اور نہ ہی ذرا برابر ان کے اندر نافرمانی تھی، بڑے نرم دل اور بہت ہی زیادہ لوگوں پر شفقت کرنے والے، جیسے کہ نبیوں کی صفات ہوا کرتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بھی آئے گا انشاءاللہ، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، والدہ کے ساتھ وہ بہت ہی نرم رویے کے حامل تھے۔ اس موقع پہ انشاءاللہ دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ والدتی، وہاں والدین کا لفظ نہیں، صرف ماں کا ذکر ہے۔ دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی والدہ کے سلسلے میں نیک دل تھے، تو میں کوشش کروں گا ننس اور فادروں کے واقعات سنانے کی جن کے والدین طرف کے مر گئے لیکن یہ اپنے والدین کی جانب توجہ نہیں کر سکے اور چرچوں میں انہوں نے زندگی بسر کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عیسیٰ کو دیکھو کیسے تھے اور ان کو دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کیا کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ تفصیل آگے آنے والی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی تو زمانے میں جو ٹکڑے ہو گئے تھے فلسطین کے ایک چھوٹا سا حصے پہ حکومت کا تھا، ہیرودس نام تھا اس کا، یہودی تھا، یہودی ہے بنی اسرائیل کا، ہیرودس اس کا نام ہے، وہ حکومت کر رہا تھا۔ اس کو اپنی یتیم بھتیجی سے عشق ہو گیا نعوذ باللہ، اور وہ نکاح کرنا چاہتا تھا، اور وہ لڑکی بھی روایتوں کے مطابق کردار کی نہیں تھی اور
गिरे हुए मेयार की थी और वो भी बादशाह पर जान छिड़कती थी, शादी करना चाहती थी। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के पास मसला आया, क्योंकि अब आप समझ लीजिए रसूल है तो मुफ्ती आजम है उस वक्त का, उन्हीं के बगैर कोई फतवा चल ही नहीं सकता। लिहाजा जब सवाल पूछा गया तो हेरोदेस ये समझता था कि पिछले यहूदी उलमा की तरह बादशाह की ख्वाहिश को अंजाम देने के लिए कुछ न कुछ कील काल करके यहया अलैहिस्सलाम शक्ल निकालेंगे, मगर ये हजरत यहया अलैहिस्सलाम थे। और ऐलान लानत का ऐलान किया कि अगर तू महरम से शादी करेगा तो तुझ पर अल्लाह ताला की लानत होगी। हराम है ये शरीयत मूसवी में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी ये जायज नहीं, तुझको इसकी जर्रा बराबर इजाजत नहीं, अगर करेगा सबसे पहले मैं तेरे खिलाफ आलम बगावत बुलंद करूंगा। अब वो जल गया, परेशान हो गया, तो लड़की भी परेशान हो गई और बादशाह को भी बहुत बुरा लगा। लिहाजा उसने इधर उधर से कुछ ना कुछ करके बहरहाल शादी की, लेकिन उस औरत ने ये शर्त लगा दी कि मेरा महर ये होगा कि मुझे तुम महर में यहया का सर पेश करो। लिहाजा उसने अपने नुमाइंदों को भेजा। जबकि हजरत यहया अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में नमाज अदा कर रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इब्ने हिशाम ने सीरत इब्ने हिशाम में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के वाक़ये में इस रिवायत को बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जब मेराज का सफर हुआ तो हजरत ज़करिया से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने ये पूछा था क्या मामला हुआ। उस रिवायत के पूरे अल्फाज में ये बयान कर रहा हूँ, सिर्फ ज़हन में वो रिवायत है। वाक़या ये हुआ कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पहलू में नमाज अदा कर रहे हैं मस्जिद अक्सा में। मस्जिद अक्सा में हजरत यहया और हजरत ज़करिया नमाज कर रहे हैं कि कातिल जल्लाद वो हथियार लेकर पहुंचा, तलवार लेकर पहुंचा हजरत यहया अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की नजर पड़ गई, हजरत यहया अलैहिस्सलाम का उसने सर तन से जुदा किया और एक तस्त पे रख के, बड़ी सी सीढ़ी होती है उसमें लेके भागा। वो भाग के बादशाह के दरबार में पेश किया और बादशाह के दरबार में जब पेश किया गया तो उसने अपनी बीवी को पेश किया। तो बीवी ने देखा हजरत यहया अलैहिस्सलाम के होंठ हिल रहे हैं, कह रहे हैं हाजा हराम, हाजा हराम, हाजा हराम, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है। उसके पैरों तले जमीन निकल गई, अपने माँ के पास भागी। माँ ने कहा कि ये तूने क्या किया, ये तो अब हद बड़ा तुमने जुल्म किया, मैं नहीं समझती इसका क्या कफारा होगा। लिहाजा हजरत यहया अलैहिस्सलाम के सर को बहुत दूर भेजा गया दफनाने के लिए, यहाँ तक कि कहते हैं वल्लाहु आलम कितना सही है कितना गलत है, लेकिन मस्जिद उमवी दिमश्क में एक मकबरा है जिसके बारे में कहते हैं ये हजरत यहया अलैहिस्सलाम के सर का मकबरा है। मैं जो अर्ज कर रहा था वो ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा ज़करिया वो वाक़या कत्ल का कैसा हुआ, तो हजरत ज़करिया ने कहा जिस वक्त मेरे बेटे की गर्दन पर तलवार फेरी जा रही थी और मैं नमाज में था, तो कहा आप बहुत तड़प गए होंगे, तो कहा लेकिन मैंने नमाज नहीं तोड़ी, लेकिन मैंने नमाज नहीं तोड़ी, मैं नमाज से बाहर नहीं निकला। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने नमाज मुकम्मल की। नमाज मुकम्मल करने के बाद ऐलान किया, ऐ जालिमों तुम लोगों ने क्या कर दिया, इसने हक कहा था और मेरे जवान बेटे को तुम लोगों ने शहीद कर दिया, ये निजाम दरहम बरहम हो जाएगा, इस सल्तनत पर अल्लाह ताला की लानत होगी, टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। तो बादशाह को जलाल आया, उसने कहा कि ज़करिया को भी कत्ल किया जाए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम रात में रवाना हो चुके थे और एक दरख्त की कोर में बैठे हुए थे कि उस दरख्त के बारे में इब्लीस ने बताया कि यहाँ ज़करिया बैठे हुए हैं। तो फिर आरा चलाया गया। जब आरा चलने लगा हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के आपार होने लगा तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कराहने लगे। जब कराहने लगे तो अल्लाह ताला की जानिब से वही आई कि ज़करिया तुम्हारे कराहने की वजह से मैं दुनिया को उलट रहा हूँ, पूरी जमीन को मैं उलट दूंगा। तो हजरत ज़करिया फौरन खामोश हो गए कि मेरी उम्मत पर इतना बड़ा अज़ाब ना आए। हजरत ज़करिया खामोश हो गए, फौरन कराहना छोड़ दिया। ये हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की शहादत थी कि बस अल्लाह ताला जलाल में आया। और फिर उसके बाद से यरूशलेम पर एक बादशाह का ऐसा जबरदस्त हमला हुआ जिसमें 75,000 लोग मारे गए, तहस नहस हो गए, जिसका इशारा कुरान पाक में मौजूद है।
اور پھر اس کے بعد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور آپ بلائیے اور دعوت دیجیے اسلام کی طرف. اب یہ آخری مہلت ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں. اگر آپ نہیں سدھرے تو غضب اللہ علیہم، اللہ کے غضب کے مستحق ہوں گے ہمیشہ کے لیے. یہ بندروں اور خنزیروں کی زندگی بسر کریں گے. اے عیسیٰ حجت پورا کر دیجیے. وسلام علیہ یوم ولد، اللہ کی سلامتی وہ اس دن جس دن کے یحییٰ پیدا ہوئے. وہ یوم یموت، اس دن جس دن یحییٰ شہید ہوئے مارے گئے. وہ یوم یبعث حیّا، اس دن بھی سلامتی جس دن یحییٰ دوبارہ زندہ کھڑے ہو جائیں گے میدان حشر میں. تین جو انتہائی آزمائشی موقع ہوتے ہیں اس وقت جب کہ ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، دنیا میں آتا ہے تو ایک نئی زندگی، نئی پریشانیاں، نئے خطرات. ایسا ڈر رہتا ہے ڈاکٹر کو ذرا دیر ہو جائے تو پھر سانس ہی نہ لے سکے. اگر تھوڑی دیر نہ روئے تو آپ کو معلوم ہے الٹا لٹکا دیتے ہیں تاکہ اس کا قلب حرکت کرے، وہ روئے اور اس دنیا کی زندگی کا وہ عادی بنے اور سانس لے. اس دن بھی سلامتی، اور جس دن وفات ہوگی اس دن بھی سلامتی، جس دن وفات ہوئی اس دن بھی سلامتی. اور میدان حشر میں جو انسان پریشان کھڑا ہوگا اس دن بھی سلامتی ہی سلامتی. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ وفات پائے، جس دن وہ زندہ کھڑے ہوں گے، وہ یبعث فعل مضارع کا وہ صیغہ ہے جس کو عربی دان اپنی اصطلاح میں غائب کا صیغہ کہتے ہیں. لیکن آگے آپ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے اور تقریباً یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. لیکن ایک تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اس میں فرق کر دیا، فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا. میدان حشر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ سے کہیں گے یحییٰ تم کو مجھ پہ فضیلت ہے. تو حضرت یحییٰ کہیں گے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آپ بھی اللہ کے رسول و نبی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یحییٰ جب مولا نے تمہارا تذکرہ کیا تو یوں کیا کہ میری سلامتی ہو، میری طرف سے رحمت ہو یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ وفات پایا، جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا. اور میرا تذکرہ کیا تو مجھے خود اپنے لیے کہا کہ مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں وفات پایا، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. تو دیکھو تم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور مجھ پہ میری اپنی طرف سے دعا ہے تو تمہاری تو فضیلت ہو گئی مجھ سے. خیر انبیاء علیہ السلام کے مقامات تو ہیں، لیکن ایک روایت ذہن میں آئی تو میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا کہ قرآن مجید کے الفاظ تھوڑے سے تبدیل ہو جاتے ہیں تو کتنا معنوں میں حسن پیدا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے. یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب حالات میں پیدا کیا اپنے دین کی خدمت کے لیے. اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام عجیب و غریب حالات میں کھڑے ہوتے ہیں. عجیب و غریب پیدائش، عجیب و غریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا سے معاملہ کہ زندہ بلا لیے گئے اور پھر آپ کی وفات کیسے ہوگی، کیا ہوگی، انشاءاللہ یہ ساری باتیں آگے آ رہی ہیں. ساری آیتیں انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.